صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے ہم نے ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اور ہمارے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو بڑا اجنبی سا تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور وہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا دامن پکڑے پکڑے خود بھی اجنبی ہو جائیں۔ گویا آپ نے جو بات کہی کہ جناب کوئی شخص اگر صحیح بات کرتا ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں، اسے پرانے وقتوں کا قرار دیتے ہیں، تو گویا یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کے بھی تکمیل کا ایک جو ہے وہ مظہر ہے، یہ سامنے جو معاملات آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تھی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ نہ ہمارا معاشی نظام تھا، نہ ہمارا سیاسی نظام تھا، نہ ہمارا معاشرتی نظام تھا، کوئی نظام نہیں تھا، اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ چند لوگ اجنبی کے طور پہ دور سے پہچانے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل مختلف ہے۔ آج اسلام میں مسلمان خواہ وہ کچھ بھی ہو، آج وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، اور اسلام تو اجنبی ہے ہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس کے کانسیپٹ کے بارے میں گفتگو کریں، آپ اس کو اجنبی ہے نہیں، آج بھی ہو رہی ہے صاحب، آج بھی اگر ہم کوئی دین کی بات، ایون ہم مسلم معاشرے کی بات بھی کریں نا، تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ یہ ایک بڑی سمپل جو ہے ایک لیبل جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سیکولرزم اور الحاد پر بحث ہوئی، اب میں کہہ سکتا ہوں کما حق کو ہوئی، جی کسی حد تک ہوگی۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں، اس میں کیا ایسا ہم کریں کہ ہم اس کا شکار نہ ہو سکیں؟ میرے خیال میں بڑی شاندار ڈائمنشن آپ نے دی حدیث کا حوالہ دے کے۔ دیکھیں ہمارے لیے تو روشنی مدینہ منورہ سے ہے، بے شک ہمارے لیے تو روشنی وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، اور یہ روشنی اللہ کے فضل سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور زندہ رہنمائی ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ دیکھیں جو مشکلات کا دور ہوتا ہے نا، ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ دجالیت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک پوری تہذیب کی بات کرتے ہیں، پھر ان کی جو انوالومنٹ ہے ہماری زندگیوں کے اندر، پھر آہستہ آہستہ جو پینیٹریٹ وہ کر گئے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہم پھنس گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ باتوں کو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو مشکلات کا دور ہے نا، وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہے۔ مثلا یہ والی بات جو آپ نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً وسیعود کما بدأ، کہ آئندہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا۔ گویا جو مسلمان ہوں گے وہ معاشرے میں مس فٹ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ مس فٹ ہے، اجنبی لوگ معاشرے کے اندر، یہ کوئی اس معاشرے کے لوگ نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں ہوا پڑا ہے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اجنبی سمجھا جائے۔ لہٰذا جس کو اجنبی سمجھا جاتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے، اس کے لیے تو خوشخبری ہے۔ اچھا اس کے آگے بھی ایک چند روایتوں میں یہ حدیث تھوڑی سی آگے بھی ہے۔ اچھا مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ غرباء ہیں کون؟ اور اس کے جواب میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرا طریقہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ لہذا جدید ترین دور ہو، قرب قیامت کا دور ہو، تو اس کو کریں تو یہ ہے وہ خوشخبری کا دور۔ جو شخص اس کردار کا حامل ہے وہ انشاءاللہ خوشخبری کا حامل ہے۔ دوسری حدیث اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیے، میرا خیال کافی حد تک مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، ایام الصبر، ہاں اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور۔ اب صبر سے کیا مراد ہے وہ بھی حدیث کے اگلے الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے کیا چیز اس سے مراد۔ آپ نے فرمایا ایک دور ہے صبر کا، ڈٹنے کا دور ہے، ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا اس دور میں دین پر ڈٹنا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس طرح دین کی بات کرنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہی وقت ہے اور کیا ہے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنا مشکل ہوگا لیکن ساتھ خوشخبری کیا ہے
فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ. اب یہ عامل کے لفظ سے سمجھ آ گئی کہ صبر سے کیا مراد ہے. صبر سے مراد دین پر عمل کرنا ہے. فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ, جو اس دور میں اللہ کے دین پر عمل کرے گا, فرمایا اجر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. اب صحابہ بھی کمال کرتے تھے, پوچھا 50 منا او 50 منہم, ہمارے 50 یا اس دور کے 50. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم, اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر پائے گا جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا. تو یہ دور جو مشکلات کا دور ہے, فکری طور پر پیچیدگیوں کا دور ہے, اور مسلمانوں کے لیے اجنبیت کا دور ہے, یہ دور تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشخبریوں کا دور ہے, بشرطے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ڈٹے رہیں.